جو ISPR کے ہمارے جو ساتھی ہیں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. اب تو ایک صحافی دوست ہیں جو ISPR کی بیٹ کرتے ہیں، انہوں نے تو وہ شاید اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے تھے. السلام علیکم. متی اللہ جان، MJ TV. کسی بھی ملک میں جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ملک اور قوم کی خاطر جنگیں لڑی ہوتی ہیں اور بے تحاشا میڈلز اپنے سینوں پہ لگائے ہوتے ہیں، وہ جب ریٹائرڈ فوجی حضرات جب کوئی قومی دن آتا ہے تو وہ میڈلز لگا کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، مارچ ہوتی ہے اور پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے، سلوٹ کرتی ہے، کیونکہ ان ریٹائرڈ فوجیوں نے ہی ان کی قوم کے تحفظ کی جو ہے یقینی بنایا ہوتا ہے اپنی جانوں پر کھیل کر. تو پاکستان کے اندر بھی ایک ریٹائرڈ فوجی افسران کی ایک تنظیم ہے، ایکس سروس مین سوسائٹی، اور شاید یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اب یہ ریٹائرڈ ایکس سروس مین جو لوگ ہیں یہ کسی قومی دن کے اوپر نہیں، یہ کسی دفاع پاکستان یوم دفاع کے لیے نہیں یا 23 مارچ کے لیے نہیں، بلکہ ایک سیاسی جماعت کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں. اور آج ایک پریس کانفرنس کی گئی باقاعدہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے، یعنی ایک فورم جو کہ قومی ہیروز کا ایک فورم تھا، جو اصولی طور پہ پوری قوم جو ہے اس فورم کا احترام کرتی ہے. آج اس فورم کو استعمال کر کے اس کو ایک سیاسی فورم بنا کے قوم کو بھی تقسیم کیا گیا اور جو ایکس سروس مین ہیں ان کو بھی تقسیم کیا گیا. جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان پاک فوج کے جانے پہچانے نام اور ایسے دوسرے سینئر افسران نے آج کی پریس کانفرنس میں کچھ مطالبات بھی رکھے. اب ان مطالبات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کا یہ فورم ہے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ہے ان کو بھرپور انداز سے یہ سپورٹ کر رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ تمام کے تمام لوگ کر رہے ہیں یا کوئی ان میں فیکشن ہے یا کیا ہے، مگر آج جتنے لوگ آئے ہوئے تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک شاید ایک فیکشن ہے یا ایک دھڑا ہے جو کہ یہاں پہ آئے ہیں، مگر ان کے عہدیدار ہیں، ان کے اس فورم کے الیکٹڈ عہدیدار بھی بیچ میں شامل تھے. تو ایک تسلسل کے ساتھ تحریک انصاف کے بیانیے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے جو سرونگ آفیسرز ہیں، جو سرونگ فوجی حکام ہیں، ان کے بیانیے سے مختلف ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ISPR کی طرف سے برملا کہا گیا کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ غیر جانبدار ہیں. ایکس سروس مین فورم جو ہے وہ نیوٹرل پوزیشن نہیں لے رہا اور کھلم کھلا جو پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پہ جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، ان کی بھرپور انداز سے مخالفت کر رہا ہے، بلکہ احتجاج میں بھی تحریک انصاف کے وہ شریک ہو رہے ہیں. اب یہ ان کا بنیادی طور پہ ایک حق ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہے کم از کم ریٹائرڈ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے یا کسی بھی کوئی بھی سیاسی نظریات رکھ سکتا ہے یا کسی سیاسی احتجاج میں حصہ لے سکتا ہے. مگر یہ سب کچھ ایک انفرادی طور پہ لینے کا حق تو ہے، مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایک ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو فورم ہے کیا اس کو بطور فورم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو جو معاشرے کے اندر ریٹائرڈ فوجی افسران کی جو ایک عزت اور احترام ہے، کیا وہ اس عزت و احترام میں تقسیم نہیں آئے گی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس معاشرے کے اندر صرف تحریک انصاف کے کارکن تو نہیں رہتے، اس میں مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں. اور جب ان کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ پورے کا پورا فورم جو ہے ایکس سروس مین سوسائٹی ریٹائرڈ فوجیوں کا فورم جو ہے بطور ایک فورم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو obviously پھر اس کا نقصان جو ہے وہ تمام ریٹائرڈ فوجیوں کو ہوگا. اور ویسے بھی یہ تمام کے تمام ریٹائرڈ فوجی تحریک انصاف کے تو ہیں نہیں، یہ تو نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام میں بھی ہوں گے، جماعت اسلامی میں بھی ہوں گے. تو اس فورم کا نام جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس حد تک جو موقف ہے بہت سے لوگوں کا کہ اس کو بطور فورم نہیں استعمال ہونا چاہیے، میرے خیال میں وہ موقف اتنا غلط بھی نہیں ہے. اب دوسری بات، جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھرپور انداز سے اس فورم کے جو موقف ہے اس سے اختلاف کرتی ہیں، کیونکہ یہ فورم جو ہے بار بار
لاشعوری طور پہ یا جانتے بوجھتے ہوئے دباؤ بڑھا رہا ہے، ویسا ہی جیسا کہ عمران خان صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں کس پر؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی طرح سیاست میں ملوث ہونا چاہیے، عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، سیاسی انجینئرنگ کرنی چاہیے، اور جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی اس کو دوبارہ گرا دینا چاہیے، اور بقول عمران خان اپنی غلطی درست کرنی چاہیے، اور بقول ان ریٹائرڈ فوجیوں کے فورم کے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ کیسے ختم کیا جانا چاہیے؟ یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی طرف سے اس کا کوئی واضح سلوشن نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ایک قسم کا اختلاف ہے جو سرونگ فوجی قیادت ہے، عسکری قیادت، اور جو ریٹائرڈ عسکری قیادت ہے ان کے اندر، کیونکہ جو عسکری قیادت سرونگ عسکری قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں، کہہ رہی ہے، ہمیں یقین کرنے کے علاوہ اور ہمارے پاس شاید کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ نیوٹرل ہیں، اور ریٹائرڈ فوجی کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ جو سب سے بڑا خدشہ ہے جو سرونگ فوجی قیادت کو اس فورم کی سیاست سے، وہ یہ ہے کہ اس فورم کی جو سیاسی جراثیم ہیں، وہ جو فوج کے اندر جو کادر ہے، جو ینگ آفیسرز کا کادر ہے، جو فوج کے اندر کی قیادت ہے، وہ جراثیم ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے ان کے اندر بھی وہ سیاسی جذبات ابھار سکتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جذبات بائی دا وے یہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی طرف سے تو نہیں ابھارے جائیں گے، مگر یہ جراثیم جو ہیں یہ خود موجودہ فوجی قیادت نے اپنے ادارے کے اندر 3-4 سال پہلے ہی بو دیے تھے۔ تو اب یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے ادارے کے اندر سیاسی جراثیم آئیں گے، یہ بھی کوئی 100% درست بات نہیں ہے۔ تو یہ اب عسکری قیادت کو جو کچھ بھی خدشات ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سیاسی جراثیم کے پیدا ہونے کے، وہ خدشات جو ہیں اس حد تک تو درست نہیں ہے کہ یہ ایکس سروس مین کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ ان کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا ادراک میرے خیال میں اب ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ اس کا برملا اعتراف بھی ہونا چاہیے، جو ابھی تک نہیں ہوا، اور جب تک برملا اعتراف نہیں ہوگا یہ سیاسی جراثیم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو سرونگ جو فوجی حکام ہیں ان کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اختلافات ہیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اور ایکس سروس مین سوسائٹی کے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں جو کہ جن کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال سے یا کچھ کیسز میں تو شاید ریٹائرمنٹ اگر لیٹ ہو تو پھر وہ 66 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں یہ تقریباً ان کی عمریں 60 سال سے جو ہے وہ جو جرنیل کے رینک تک پہنچے ہیں یا جو بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے ہیں تو وہ 60 سے 80 سال تک کی ہیں، بلکہ 85 سال تک کے بھی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کچھ انتہائی بزرگ جو فوجی حضرات تھے، ایک تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پہلا جو کورس تھا کاکول اکیڈمی کا، اس کورس کے بھی ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے خطاب کیا۔ تو اس عمر میں تو عام طور پہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں، تو ان کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ لگ بھی یہ رہا تھا کہ ان کے اندر کافی معصومیت تھی، اور وہ معصومیت جو اگر ہم کہیں تو وہ صرف اس حد تک تھی کہ عمر کی وجہ سے شاید ان کے مطالبات میں معصومیت تھی، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ تمام ریٹائرڈ فوجی حضرات اتنے معصوم بھی نہیں تھے۔ جب یہ اپنے جوبن پہ تھے، جوانی میں تھے، جب میجر کرنل بریگیڈیئر تھے اور جب وردی میں تھے تو یہ وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں جس چیز کی یہ اب مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ جب وردی میں تھے تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ان کو کہنے کے لیے کہا گیا، جو جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی آمر کے دور میں ان کو کرنے کے لیے کہا گیا، جو جنرل مشرف جیسے فوجی آمر کے دور میں ان کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور آج عجیب سا لگتا ہے کہ یہی ریٹائرڈ فوجی افسران یا ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں، عدلیہ سے اپیلیں کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اور بلکہ فوج سے بھی مطالبات کر رہے ہیں۔ کس بات کے؟ کہ جناب ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، اور یہ جو امریکی سازش ہے اس سازش کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمام ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں یا ضیاء الحق کے دور میں یا مشرف کے دور میں یہ خود
ان سازشوں کا حصہ رہے ہیں جن سازشوں کے نتیجے میں کبھی بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی گئی، کبھی نواز شریف کی حکومت گرائی گئی، پھر بے نظیر کی لائی گئی، پھر نواز شریف کی لائی گئی، اور آج یہی ریٹائرڈ افسران جو 1990 کے عشرے میں حکومتیں گرانے اور بنانے میں لگے ہوئے تھے، آج یہ گلہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اور امریکہ نے جب جنرل ضیاء الحق کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی تو وہ تو امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ جب ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل ہوئے تو وہ تو امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ جب جنرل مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا تو وہ تو امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ یہی بہت سارے ریٹائرڈ جرنیل جو تھے یہ آگے ہو کے ان وزرائے اعظموں کی حکومتوں کو گراتے تھے، سیاستدانوں کو اٹھاتے تھے، پارٹیاں توڑتے تھے، بناتے تھے، اور آج یہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ جناب امریکی سازش سے ایک حکومت گرائی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان میں سے بیشتر ریٹائرڈ جرنیل اور فوجی افسران جو ہیں جب یہ وردی میں تھے تو یہ پیپلز پارٹی، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو گراتے تھے، کبھی نون لیگ کی حکومت کو گراتے تھے، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ کی گراتے تھے۔ تو ان کی جو جوانی کی نفرت ہے، جو وردی میں یہ افسران تھے جو ان دو بڑی جماعتوں کی حکومتیں گراتے اور بناتے رہے ہیں، وہ نفرت ابھی بھی جاری ہے۔ اور اب یہ ریٹائرڈ ہو کے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان میں سے کچھ پیپل پارٹی میں چلے جائیں گے اور کچھ نون لیگ میں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک تیسری آپشن یعنی تھرڈ آپشن مل گئی، اور وہ آپشن تھی عمران خان کی شکل میں۔ تو جن کی حکومتیں یہ ریٹائرڈ فوجی حکام افسران گراتے رہے ہیں، ان کی پارٹیوں کے خلاف اب یہ ایک ایسے سیاستدان کے کیمپ میں کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے کیمپ میں کھڑے ہیں کہ جس کی حکومت کو گرانے کا ان ریٹائرڈ افسران کو موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے آج یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ میں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد پیپل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں یا نون لیگ کو جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے گا، کیونکہ یہ ماضی میں جو بھی کرتے رہے وہ تو ضمیر کی آواز سے کرتے رہے نا، وہ آئین کے مطابق تو نہیں کرتے رہے، تو پھر وہ ضمیر ملامت کرے گا کہ یار آج تم نون لیگ میں ہو اور جب تم وردی میں تھے تو نون لیگ کے خلاف تم یہ سازش کرتے تھے، اور پھر ان کے اپنے کورس میٹ اور بیچ میٹ بتائیں گے اچھا اس وقت تم نے میرے ساتھ مل کے میاں صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف یہ سازش کی تھی، آج تم نون لیگ میں شامل ہو گئے ہو۔ یا پھر کوئی پیپل پارٹی جوائن کرے گا ان میں سے تو کوئی دوسرا بیچ میٹ بولے گا اچھا اس وقت میرے ساتھ مل کے تم نے بے نظیر حکومت کے خلاف تو یہ کام کیا تھا، آج تم پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے ہو۔ تو یہ مجبور ہے کہ کہیں اب ان نون لیگ یا پیپل پارٹی میں تو جانے سے رہے، تو یہ ایک ایسی پارٹی میں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی حکومت گرانے کا کم از کم ان کو موقع نہیں ملا جب یہ سروس میں تھے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی طور پہ مجبور ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب ان کے مطالبات کیا ہیں؟ اور ان کے مطالبات بھی بڑے ہی میں کہوں گا کہ سادہ سے ہیں، کیونکہ اس عمر میں بچہ ہو جاتا ہے نا آدمی، تو ان کے سادہ سے سب سے پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ جی امریکی سازش جو ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے، اور پھر ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو 25 مئی کو پولیس نے ڈنڈے مارے ہیں نا ان کی بھی تحقیقات کرائی جائے، بہت ظلم ہوا ہے، ہم تو انقلاب لانا چاہ رہے تھے اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ مطالبہ بھی جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید ان میں سے یہ لوگ تو خود تو سڑکوں میں نہیں نکلے ہوں گے، مگر ظاہری بات ہے ان کے بچے نکلے ہوں گے، گھر والے نکلے ہوں گے، ان کے اوپر بھی تو ظلم ہوا، تو اس کی تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اب مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ حکومت سے ہو رہا ہے، اور حکومت کس کی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو برطرف کر دیں، یہ سارا ظلم رانا ثناء اللہ نے کیا ہے، تو رانا ثناء اللہ کو برطرف کر دینے سے یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ اگر حل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں رانا صاحب خود ہی ان کو سن کے وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے، مگر ایکس سروس مین سوسائٹی کو اور بھی بہت ساری شکایات ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو ہے فوج کے ساتھ جو کچھ مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونے کے واضح موقف کے باوجود سوشل میڈیا اس کے برعکس خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں نا جی، ہم تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہ بھی تحریک انصاف والا سوشل میڈیا، تو اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، تو پھر مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے میں پاک فوج کا ایک برا امیج پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ برا امیج کون پیش کر رہا ہے؟ وہی پی ٹی آئی یا وہی عمران خان جن کی پارٹی کے لیے یہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ایک ایسا ادارہ جس کی ہم نے فخر اور قربانیوں کے ساتھ خدمت کی ہے، بالکل جی خدمت کی ہے، اور یقیناً مفت نہیں کی ہے،
اس طرف ہم نہیں جاتے، مگر جو بھی خدمت کی ہے اس کا معقول معاوضہ بھی ملا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف اس لیے نہیں آپ کی باتیں سننی چاہیے کہ آپ نے خدمت کی ہے، آپ کی باتیں اس لیے سننی چاہیے کہ ان میں کوئی دلیل ہوگی، ان میں کوئی آپ کی زندگی کا تجربہ ہوگا، اور وہ والا تجربہ نہیں جو آپ سیاسی حکومتیں گرانے اور پچھاڑنے میں حاصل کرتے رہے، وہ والا تجربہ جو آپ نے تعلیم سے، تحقیق سے حاصل کیا، یا ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ آپ کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا اگر موقع ملا تو وہ تجربہ۔ تو آپ کی باتیں اور آپ کے مطالبات کو ہمیں اس لیے سننا چاہیے، نہ کہ صرف ان قربانیوں کی وجہ سے کہ جن قربانیوں کے حوالے سے اس قوم نے آپ کو بہت عزت دی ہے، اور اب یہ قوم نہیں چاہتی کہ ایکس سروسمین سوسائٹی بطور ایک فورم کسی ایک سیاسی جماعت کا دم چھلا بن جائے، بلکہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ایکس سروسمین سوسائٹی فورم جو ہے وہ پوری قوم کے لیے قومی ہیروز کا فورم بنے۔ پھر آگے جا کے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسلح افراد کے حوصلے پست نہ ہوں، اور ان کے جو ریئلزم ہے، ملک کے لیے لڑنے کی صلاحیت اور آپریشنل کارکردگی پر منفی اثر نہ پڑے۔ اچھا جی بالکل، یہ مسلح افراد کے حوصلے انشاءاللہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے آمرانہ دور میں بھی پست نہیں ہوئے، جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں بھی نہیں پست ہوئے، جنرل مشرف کے آمرانہ دور میں بھی نہیں پست ہوئے۔ تو اب تو ایک سویلین حکومت ہے، چلیں بظاہر ہی صحیح، لیکن ہے اب کیا پست ہوں گے فوج کے حوصلے؟ تو ماشاءاللہ آپ کے حوصلے اگر پست نہیں ہوئے تو اب جو آپ کی آئندہ نسل ہے فوج کے اندر، اس کے حوصلے بھی پست نہیں ہونے والے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم اپنے نوجوان فوجی افسروں پہ اعتماد رکھیں، وہ اتنی آسانی سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف جوائن کرنے سے فوج کے حوصلے بلند ہوں گے تو یہ بات بھی شاید اتنی درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آئی ایس پی آر کو فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا تخلیقی جواب دینا چاہیے۔ اچھا، تخلیقی جواب ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کی تحریک انصاف دے رہی ہے، اور یہ جو فوج کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کو اتنا صاف گو تو ہونا چاہیے ریٹائرڈ جنرل صاحبان کو کہ وہ برملا اعتراف کریں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو فوج کی قیادت کو اس وقت نشانہ بنا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے صاف گو بھی ہونا چاہیے۔ اس عمر میں لوگ بچے تو بن جاتے ہیں، لیکن شاید وہ اتنے بھی بچے نہیں بنتے۔ پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ چھاونیوں میں چینلز پہ پابندی لگا کے میڈیا کے خلاف جابرانہ اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ واہ جی سبحان اللہ، چھاونیوں میں پابندیاں یہ بالکل یہ تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار لگی ہیں، اور اس لیے آپ جیسے معزز ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ چھاونی میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ خود وردی میں تھے تو آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں خود اپنے ہاتھوں سے چھاونیوں میں پابندیاں لگاتے رہے ہیں نجی ٹیلی ویژن چینلز پہ جنرل مشرف کے دور میں۔ آج آپ کو خیال آیا کہ چھاونیوں میں ٹی وی چینل پہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے۔ بہرحال اصولی بات تو درست ہے، دیر آئے درست آئے۔ اگر آپ کو ابھی خیال آ گیا ہے اصولی بات کا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے والے سابق فوجیوں کو ڈرانا بند کرنا چاہیے۔ اچھا، ڈرایا جا رہا ہے آپ کو سابق فوجیوں کو؟ ہمارے خیال میں تو ماشاءاللہ سے آپ نے جتنے میڈل اپنی چھاتی پہ لگائے ہوئے ہیں، آپ تمام معزز ریٹائرڈ فوجی افسران نے، آپ کو تو کوئی بھی نہیں ڈرا سکتا، تو اب آپ کیوں ڈریں گے؟ تو یہ بھی آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈرانا بند کریں۔ تو اس لیے میرے خیال میں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ پوری قوم جو ہے آپ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتی ہے، نہ تو آپ کو ڈرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کے جو تحریک انصاف کے لیڈران ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور پھر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خاص طور پہ نچلے درجوں کے سابق فوجیوں کی پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑا زبردست مطالبہ ہے، میرے خیال میں اس کا تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو پھر اگر یہ آپ کے سارے مطالبے مان لیے جائیں پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو میرے خیال میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ تمام چیزوں پہ تو پہلے ہی یقیناً حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی غور کر رہی ہے، انہوں نے تو بلکہ کچھ 6% بجٹ بھی بڑھا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی حد تک یہ جو جونیئر فوجی افسران ہیں جن کی آپ کو بہت فکر ہے، اور جب آپ وردی میں تھے تو اس وقت بھی آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، تو اب بھی آپ کو بہت فکر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ان جونیئر جو فوجی حکام ہیں، افسران ہیں یا سابق فوجیوں کی جو پینشن ہے ان میں یقینی طور پہ اضافہ کیا جائے گا۔ تو ہم نے تو سنا تھا کہ کچھ پینشنیں رک بھی گئی ہے، شاید پینشنوں کو آدھا کر کے
ڈرایا جا رہا ہے آپ کو. ظاہری بات ہے اب اگر پینشن رک گئی تو پھر انقلاب کیسے آئے گا عمران خان کی قیادت میں. یہ بھی بہت ایک میں سمجھتا ہوں اہم مطالبہ ہے. اس میں جو بڑے اہم نام ہیں ماشاءاللہ سے جو صدر ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان خٹک, ہلال امتیاز ملٹری, وائس ایڈمرل ریٹائرڈ بلال احمد بلال امتیاز ملٹری, ایئر مارشل مرزا ظفر حسین ہلال امتیاز ملٹری, ریٹائرڈ ستارہ ایثار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک جو سابق سیکرٹری دفاع ہیں. تو کافی سینئر عہدیدار ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے, اور انہوں نے جو ہے ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف کا بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ اپنی جب یہ سروس میں تھے تو انہوں نے بڑی جماعتوں کے خلاف جو کچھ کیا, تو ظاہری بات ہے اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نا, یہ صرف اسی نئی جماعت کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے خلاف ان کو کچھ کرنے کا شاید موقع نہیں ملا. تو شاید اب جو ریٹائرڈ لوگوں کا آئندہ بیچ ہے وہ ان میں سے شاید کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں ضرور شامل ہو جائے گا. تو اسی والے سے آج ہم بات بھی کریں گے, اور بلکہ میں اس سے پہلے یہ بتا دوں آج ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا. وہ واقعہ ایسے ہوا کہ پریس کانفرنس مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے بھرپور لائیو سنائی, ساری تقریب لائیو دکھائی, حالانکہ کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھائی ہوگی, ایم جے ٹی وی نے لائیو دکھائی وہ ساری تقریب, وہ ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک سوال کرنے کی کوشش کی تو سوال ابھی کیا بھی نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ مطیع اللہ کو سوال نہیں کرنے دینا, گو مطیع اللہ گو. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں, میں کہاں گو ہوں. میں تو سوال کرنے پریس کانفرنس میں آیا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, لیکن سوال نہیں کرنے دیا گیا. اور جنرل علی قلی خان نے وہ پریس کانفرنس اچانک ہی وہ ختم کر دی, اور تمام جو یہ سینئر قیادت تھی جو کہ ہراول دستہ تھا ایکس سروس مین سوسائٹی کا, وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے, اور وہاں پہ خالی مورچے رہ گئے. اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ ورکروں نے ہلا گلا کیا, بدتمیزی بھی کی, صحافیوں کو ساتھ بھی بدتمیزی کی. بہرحال ہم ان کو سنتے ہی رہے, کیا کر سکتے تھے, کیونکہ جن سے سوال کرنا تھا وہ جواب دیے بغیر ہی چلے گئے. تو مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوا کہ اتنے بہادر اور جرئی ہمارے ریٹائرڈ فوجی افسران جنہوں نے پاکستان کی خاطر دشمن کا سینہ تان کے مقابلہ کیا, وہ ایک سوال بھی اگر سن لیتے اور اس کا تحمل سے جواب بھی دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. مگر شاید تحریک انصاف کے کچھ کارکن یا تو ان کے اپنے اہل خانہ تھے یا جو بھی, شاید وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, جس وجہ سے یہ پریس کانفرنس جو ہے اچانک ہی ختم کرنا پڑی. تو آج ہم بات کریں گے, میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اعزاز سید. اعزاز سید, آپ بھی اگر ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی, پہلے تو یہ بتائیں مجھے یہ محسوس ہوا اعزاز سید کہ جب میں نے سوال کیا اور میرے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی تو ہمارے جو آئی ایس پی آر کے کچھ دوست تھے انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا, اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں. لیکن میں بعد میں بڑا سوچتا رہا کہ ہمارے جو آئی ایس پی آر کے بیٹ کے جو رپورٹرز تھے, جو دوست تھے, میں نے بڑا ان کا شکریہ بھی ادا کیا. میں تھوڑی سی میں حیران بھی ہو رہا تھا, کبھی اتنا بھرپور انداز سے انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, لیکن آج انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. تو آپ آئی ایس پی آر کے ان بیٹ رپورٹرز ہمارے دوستوں کی اس غیر متوقع حمایت, اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا, کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیع اللہ, یہ جو آج جتنا کچھ ہوا ہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, ایک بٹر ریالٹی ہے کہ جو سوالات آپ نے اٹھائے یا جو سوالات صحافی کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ یہ ایک پرانا سٹینس ہے جرنلسٹ کا, اور پاکستان میں کوئی بھی جو قانون کو ماننے والا آدمی ہے اس کا یہ پرانا سٹینس ہے کہ جو فوج ہے وہ سیاست میں حصہ نہ لے. اب اسے تاریخ کا جبر کہیں یا کچھ اور کہیے کہ اب ہمارے جو آرمی ہے اس نے اعلان کیا ہے, جنرل باجوہ نے, ان کے ساتھیوں نے, کہ جی دیکھیے ہم جو ہیں وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. اب جو آئی ایس پی آر کے ہمارے جو ساتھی ہیں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو فوج کا جو بیانیہ ابھی تازہ بیانیہ ہے کہ آخری خبر آنے تک کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, نیوٹرل ہیں, تو وہ اس بیانیے کو سپورٹ کریں. اور اسی وجہ سے کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ
اس میں سب سے بڑا نام آپ کا ہے. وہ جو کوشچن کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ایکچولی بگ اپ کر رہے تھے, بلکہ سپورٹ کر رہے تھے, بلکہ جب آپ کو سوال نہیں کرنے دیا تو جرنیل بھاگ گئے, نعرے بازی بھی بڑی ہوئی, انہوں نے نعرے مارے. تو یہ نعرے بازی ہوئی ہے. میں ایک جنرلی سوال کرنا چاہتا تھا جو کر ہی نہیں سکا, اور وہ اتنے خوش تھے ہمارے جتنے بھی ایس پی آر بیٹ کے رپورٹر سے, تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ کیا پی ٹی آئی کی ناراضگی کی وجہ تو سمجھ آتی ہے, یہ ایس پی آر کے بیٹ رپورٹروں کی خوشی کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, خوشی کی وجہ یہ تھی کہ متی اللہ آج جو بیانیہ آپ کا ہے یا ان تمام لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی کو اہمیت دی جائے, جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں, جو رول آف لاء پہ بلیو کرتے ہیں, آج اتفاق ایسا ہے کہ ہماری جو ملٹری ہے, فوجی قیادت ہے, وہ بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی اس کی وجوہات کہہ لیں, اس کی وجہ سے آج موقف ان کا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وجہ ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی ہمارے قومی ہیروز تھے, یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو فورم ہے, کیا اس فورم کو جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ نتھی کر دینا چاہیے, یا جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں وہ انڈیویجولی کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کیا وہ فورم کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ متی اللہ, اس میں نا ایک بات بڑی کلیئر ہونی, یہ جو ویٹرنز آف پاکستان نام کی جو تنظیم ہے, یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جتنے بھی مطالبات ہیں یہ وہی مطالبات ہیں جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں, جو عمران خان کے مطالبات ہیں. تو یہ بات ضرور کلیئر ہونی چاہیے کہ ویٹرنز آف پاکستان کی یہ جو تنظیم ہے جسے علی کلی خان ہیڈ کر رہے ہیں, اور سارے ویٹرنز جو ہیں وہ اس تنظیم کے انڈر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو وی او پی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ذیلی تنظیم بن چکی ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں ہے, جیسے بی جے پی کی آر ایس ایس ہے. تو بہن کیا میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ذیلی تنظیم بن چکی ہے, اور ٹھیک ہے اگر ان کے سیاسی خیالات عمران خان صاحب سے ملتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے تو بالکل ان کو رائٹ ہے, لیکن یہ اس بات کا انہیں برملا اظہار کرنا چاہیے. اس میں ایک بڑا جو مجھے جس بات پہ میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جی پارلیمنٹ کو برطرف کر دیا جائے, رانا ثناء اللہ کو ہٹا دیا جائے, نئے الیکشن کروا دیے. ٹھیک بات ہے, یہ مطالبہ یہ دس از دا پوائنٹ کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست کی وجہ سے داغ لگ رہا ہے, کہ فوج کو داغ لگ رہا ہے, اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج نے یہ کہا کہ جی ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے, اسی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ پارلیمنٹ گرا دیں. پھر کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. اگر جنرل باجوہ نہیں کروا رہے, اگر وہ آئین کو مان رہے ہیں, تو اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور پارلیمنٹ گرا دیں اور ساری چیزیں گرا دیں. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. وہ بالکل مطلب یہ ریٹائر ہو گئے لیکن ابھی بھی وہی سوچیں ان کی جو جب یہ وردی میں جو کرتے تھے. بالکل, اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ جنرل علی کلی خان جنہوں نے ایڈریس کیا ہے, ان کا ایک ماضی ہے اور ان کو ایک غصہ ہے. موجودہ جو حکمران خاندان ہے, شریف خاندان, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے کوئی آئیڈیل لوگ ہیں شریف فیملی, میں بالکل نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1998 میں وہ سب سے سینئر جنرل تھے, جنرل علی کلی خان سب سے سینئر جنرل تھے, اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف نواز شریف صاحب بنائیں گے, لیکن ان کو نہیں بنایا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے ان کو نظر انداز کیا اور جنرل مشرف کو آرمی چیف سزا بھی بھگتی, اس کی سزا بھی بالکل بھگتی. اور میں خیال میں علی کلی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور زیادتی ہوئی, اور ان کا بھی ایک پس منظر ہے. مطلب علی کلی خان کی فیملی میں یہ ہوا ہے. جنرل حبیب اللہ سینئر موسٹ تھے 1976-77 میں, ضیاء الحق صاحب کو چن لیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, اور ان کے جو والد ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ایک غصہ ہے ان کو پیپلز پارٹی کے اوپر. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو فیملی سے سوری کرنا چاہیے. جی نہیں, خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن ان کو ایک غصہ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, ان کو ایک غصہ ہے نون لیگ کے اوپر, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کے والد کو آرمی چیف نہیں بنایا اور نون لیگ نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا. اور ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جب اکتوبر ان کے اور تو کوئی بچے نہیں, میں بتا رہا ہوں, ان کا ایک بیٹا تھا فوج میں, پھر انہوں نے اس بیٹے کو پل کر لیا اور یہ کہا کہ جی فوج انصاف نہیں کرتی, سسٹم میں انصاف نہیں ہے. انہوں نے پل کر لیا اس سے پہلے کہ وہ بھی نہ آرمی چیف بن سکتا. جی لیکن ایک اور واقعہ بھی بڑا اہم ہے جو کہ بتانا چاہیے, جو کہ بہت ضروری ہے بتانا.
بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کوئی بھی کریکٹ کر سکتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں علی قلی خان کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ انوالو ہوتے تھے بہت ساری چیزوں میں, سیاست میں, اور جو اس وقت کی ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو تنگ کیا کرتے تھے. اچھا. نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈی جی ایم آئی کے طور پہ بے نظیر نے ڈی جی ایم آئی کے طور پہ ان کا ذکر کیا ہوا ہے, اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ایک دور میں ڈی جی ایم آئی کے حوالے سے ان کے رول کے اوپر اعتراضات کیے ہوئے ہیں. یہ باتیں پھر یاد رکھنے کی ہیں. پھر 1998 میں اکتوبر 1998 میں پریسائسلی 6 اکتوبر 1998 اگر میں غلط نہیں ہو رہا ہوں 5 یا 6 اکتوبر 1998 جب آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا تو علی قلی خان کو پتا تھا کہ ان کو آرمی چیف نہیں بنایا جائے گا, تو انہوں نے علی قلی خان نے جنرل جہانگیر کرامت کو کہا تھا, ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ کو کر لیں, آپ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ماضی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, جن کا ماضی. اور دوسرے صاحب ہیں جنرل آصف یاسین سیکرٹری دفاع بھی, جو سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں, اور یہ کور کمانڈر کے پی تھے صاحب کا NWFP. اور جب 2 مئی 2011 کو واقعہ ہوا تھا اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن کا, یہ اس وقت کور کمانڈر اور بعد میں سیکرٹری دفاع تھے. جب سیکرٹری دفاع تھے یہ, تو ان کے دور میں ہی ایبٹ آباد کمیشن نے وہ ساری کارروائی کی تھی. تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تھا, انہوں نے کسی قسم کا کوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر فوج کہتی ہے کہ اگر سیاست میں حصہ نہیں لے رہی تو اچھی بات ہے, اسے نہیں لینا چاہیے, لیکن ہمیں نظر بھی رکھنی چاہیے. بات وہی ہے کہ یہ تمام لوگ وہی ہیں جو وردی میں رہتے ہوئے انہوں نے بے نظیر گورنمنٹ یا نواز شریف گورنمنٹ اور 2 دفعہ یہ دونوں حکومتیں آئیں, اس دوران بڑا فعال کردار ادا کیا, جو وہ فعال کردار تھا کہ جو آج کل کے نیوٹرل بظاہر ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہت شکریہ اعزاز سید صاحب, آپ نے آج بڑی تاریخ بھی سنی, اور ہم نے کوشش کی کہ آج کے جو بزرگ ریٹائرڈ ہمارے قومی ہیروز ہیں اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کا اصل پس منظر کیا ہے, اور ان کا سوچ کیا ہے, ان کا رویہ کیا ہے, اور کیا اختلافات ہیں ان کے موجودہ عسکری قیادت کے ساتھ, اور کس طریقے سے ان اختلافات نے میڈیا کو بھی کافی حد تک تقسیم کر رکھا ہے, اور سیاستدان تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی حد تک تقسیم ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.